بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ اردو لازمی میں ہم پچھلے 2-3 دن سے ایک طویل نظم ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں نے آپ کو جیسا کہ شروع میں بتایا تھا کہ اس کا مرکزی خیال، اس کی تشریح، اس کا خلاصہ، اس کا کچھ بھی چیز، کوئی بھی حصہ اپنے چوائس میں نہیں چھوڑنا، اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ پیپر میں آتا ہے۔ تو اس کے ہم نے 4 بند پڑھ لیے تھے پچھلے لاسٹ لیکچر میں، اور اسی وجہ سے پھر میں نے آپ کو زیادہ پڑھا دیا تھا، تو پھر میں نے آپ کو سیٹرڈے کو مزید جو ہے وہ نہیں بھیجا کہ میں نے کہا یہ کافی اس میں ہو گیا، تو آپ کو یہ اتنا پڑھ لیں، اس کو یاد کر لیں۔ امید ہے آپ نے اس کو تشریح لکھی ہوگی، یاد کیا ہوگا۔ تو ہم اب آگے چلتے ہیں۔ آج ہم 5واں بند پڑھیں گے۔ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ تو جیسا کہ اس میں ہم پڑھ رہے تھے اس نظم میں کہ طبقہ امراء کا ذکر ہو رہا ہے کہ طبقہ امراء عام انسان، امیر لوگ جو ہیں وہ غریب کے دکھ کو محسوس نہیں کرتے، اگرچہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اسلام مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے، لیکن یہ لوگ برابری کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ان کے دکھ اور ہیں، غریبوں کے دکھ اور ہیں، ان کے مسائل کچھ اور ہیں، ان کی زندگی غریبوں کی زندگی سے ٹوٹلی مختلف ہے، بالکل مکمل طور پہ مختلف ہے، یہ ان کے دکھ کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اب وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ان کا طرز زندگی کیسا ہے اور ان کا طرز زندگی کیسا ہے۔ نفاست نازک مزاجی، اور کمر بستہ ہونا، تیار ہونا، مشک کہتے ہیں خوشبو کو۔ تو کہتے ہیں کہ امیر اور غریب کے فرق کو واضح کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امیر وہ ہے جس کے وسائل اس کی خواہشات سے بھی 1000 گنا زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، اور غریب وہ ہے جس کے وسائل اس کی ضروریات کے لیے بھی ناکافی ہوں۔ طبقہ امراء کے پاس پرتعیش زندگی گزارنے کے تمام لوازمات موجود ہوتے ہیں۔ پرتعیش یعنی عیاشی بھری زندگی۔ یہ طبقہ آرام پسند اور نزاکت اور نفاست سے بھرپور زندگی سے لطف اٹھاتا ہے۔ کام کاج کے لیے نوکر چاکر موجود ہوتے ہیں۔ فرصت کے لمحات میں حسین و جمیل اور گل و لالہ جیسے نازک اندام لوگ ان کا دل بہلانے کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ اس طبقے کا نقطہ نظر کچھ یوں ہوتا ہے، بقول شاعر: اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیاں گزرے تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے۔ یعنی ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایسے ہی شغل میلے اور عیاشیوں میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیاں گزرے تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے۔ مولانا حالی دولت مندوں کے اس عیش بھری زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس طبقے کے امراء میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی شروع میں پڑھا۔ وہ ملک اور قوم کے حال سے بے نیاز ہو کر عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہر شے کی فراوانی ہوتی ہے، ان کے پاس خدمت گاروں کی ایک فوج ہوتی ہے ہر وقت، جو ان کے آرام و آسائش کے لیے ہر آن کمر بستہ رہتے ہیں۔ ان کے ارد گرد ہر وقت خوشبوئیں پھیلی رہتی ہیں، کیونکہ ان کی طبیعت میں نازک مزاجی رچ بس جاتی ہے۔ ساز و آواز ہر وقت یعنی رقص و سرود موسیقی ہر وقت ان کے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ اگر کبھی بیمار ہو جائیں تو علاج معالجے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ایک سے ایک بہترین معالج اور قیمتی سے قیمتی دوائیں انہیں حاصل ہوتی ہیں، اور دواؤں میں بھی خوشبو بسی ہوتی ہے۔ دواؤں میں سیر و مشک کا استعمال ہونے والا کا اشارہ ایسی دیسی ادویات کی طرف بھی ہوتا ہے جو ان کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے۔ جوانی ڈھل جانے کے بعد بھی بوڑھوں کو جوان رکھنے کے لیے حکیم جو ہیں وہ خصوصی طور پر طبقہ امراء کے لیے ایسے وہ کشتے اور ایسے نسخے بناتے ہیں جس میں وہ ایسی ایسی چیزیں ڈالتے ہیں کہ وہ کھا کے ہمیشہ، آپ یہ دیکھ لیں نا ہمارے جو ٹی وی ایکٹرز ہیں اور اس طرح کے اہم شخصیات ہیں، ان کو آپ دیکھیں وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ڈائٹ ایسی ہوتی ہے، وہ اپنا خیال اس طرح سے رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ ایسے تر و تازہ دکھائی دیتے ہیں۔
ان کی پوشاکیں، ان کے لباس جو ہیں وہ بھی خوشبوؤں سے مہکتے رہتے ہیں۔ غرض اہل دولت کی زندگی میں ہر قسم کا سامان عیش و راحت ہر وقت موجود رہتا ہے۔ ان کی زندگی خوشبوؤں کے گھیرے میں رہتی ہے۔ ان کے لباس عطر بیز خوشبو میں بسے ہوئے، اور قیمتی ادویات ان کے جوانی کو بحال رکھنے کے لیے ہر وقت ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ مثلاً وٹامنز اور ٹانکس، اور پہلے تو حکیموں کے نسخے ہوتے تھے نا، اب وٹامنز، ٹانکس اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو وہ اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ غریب جو ہے وہ اس کو تو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوتے ہیں، وہ ان تمام نعمتوں سے محروم صرف جسم اور سانس کا رشتہ بحال رکھنے میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں 2 وقت روٹی مل گئی، روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو نصیب ہو جائے تو وہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے آج روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو ساتھ مل گیا، اور روٹی کھا کر پیٹ بھر لیا ہم نے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کا طرز زندگی جو طبقہ عمرہ ہے وہ غریب آدمی سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اگلا ہم دیکھتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، یعنی ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ امیر اور غریب ایک جیسے لگتا ہے وہ کوئی اور ہی قسم کے انسان ہیں، یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر، سواری کو گھوڑا، نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا، نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ ہم جنس ایک ہی طرح کے، اب کہتے ہیں کہ اگر امیر اور غریب کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں، یہ تو 2 مختلف قسم کے انسان ہیں، ان کی تو لگتا ہے کہ جنس ہی مختلف ہے، ان کی تو جنس ہی ایک جیسی نہیں، قسم ہی ایک جیسی نہیں، ایک قسم کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ غریب آدمی کی زندگی میں لمحے بھر کا سکون نہیں ہوتا، نہ اس کے پاس سواری کے لیے کوئی شے موجود ہے، نہ کوئی گھوڑا، نہ گاڑی، نہ سائیکل، نہ کوئی اور کچھ، نہ خدمت کو نوکر، یعنی اسے اپنے سب کام خود کرنے ہوتے ہیں، اس کے پاس کوئی نوکر نہیں ہوتا۔ اس کے پاس تو نوکر ظاہر ہے اس کو تنخواہ دینی پڑتی ہے، نوکر وہی رکھ سکتا ہے جس کے وسائل اس کی ضروریات سے بہت زیادہ ہوں، تو ایک غریب آدمی کہاں نوکر افورڈ کر سکتا ہے؟ نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، ٹھیک ہے، پہننے کو کپڑا، نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی، یعنی جو وہ کرتے ہیں وہ الٹا پڑتا ہے، تو تقدیر بھی ان کا قسمت بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ تو حالی کہتے ہیں کہ غریب لوگوں کی زندگی کا موازنہ امیر لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ آج کے سرمایہ دارانہ نظام نے انسانوں کو 2 طبقوں میں بری طرح بانٹ دیا کہ ہمارا جو دولت کی غیر مساویانہ تقسیم ہے اس نے ایک طبقے کو انتہائی امیر کر دیا ہے اور ایک طبقہ انتہائی غریب ہو چکا ہے۔ ایک طبقہ عمرہ ہے جن میں زمیندار، کارخانہ دار، جاگیردار، اور دوسرے میں کسان، مزدور اور محنت کش طبقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب سرمایہ دار اپنے مختلف ہیلوں سے غربا کی محنت کا پھل کھاتے ہیں، اس طرح غریب لوگوں کو ہر وقت فکر معاش گھیری رہتی ہے، وہ ہر وقت روزی روٹی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ گھر کے تمام افراد بھی اگر دن رات محنت کریں تب بھی وہ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں، وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں، جنہیں تتلی پکڑنا تھی، جنہیں باغوں میں ہونا تھا۔ یعنی ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ چائلڈ لیبر بہت زیادہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس وجہ سے کام کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں جو ہے کھانے کو کچھ نہیں۔ غریبوں کے پاس نہ سواری کے لیے گھوڑا ہے، نہ خدمت کے لیے کوئی نوکر، یہاں تک کہ ان کے پاس ان بیچاروں کے پاس سونے کے لیے بستر تک نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ننگے فرش پر ہی سو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے نیند تو ہر ایک کو آتی ہے، چاہے امیر ہے یا غریب، چاہے اس کے پاس بستر ہے یا نہیں ہے، نیند تو انسان کو آتی ہے، تو وہ ننگے فرش پر ہی سو جاتے ہیں بغیر کسی بستر کے۔ کیا یہ ان لوگوں کے حالات کی فکر عمرہ کر سکتے ہیں؟ غربا کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی، اپنے حالات کی بہتری کے لیے اگر یہ کوئی تدبیر بھی کرتے ہیں تو تقدیر ان کا مذاق اڑاتی ہے، ہمیشہ الٹا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ بقول فانی بدایونی، دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے دوش پر تقدیر کے۔ دیکھ فانی وہ تیری، فانی ان کا تخلص تھا، فانی بدایونی کہا جاتا ہے کہ قنوتیت پسند شاعر تھے اور ان کی شاعری میں بہت زیادہ مایوسی، ان کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔
ایکسکیوز می، تو ان کی شاعری میں بھی ہمیں بہت مایوسی دکھائی دیتی ہے. تو کہتے ہیں دیکھ فانی وہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو، ایک جنازہ جا رہا ہے دوش پر تقدیر کے. یعنی لوگ اس قدر بدقسمت ہوتے ہیں کہ تقدیر بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی، قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی. جب افلاس دروازے کے ذریعے رینگتے رینگتے کسی گھر میں داخل ہو جائے تو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا. چنانچہ غربا زندگی کا عذاب سہتے سہتے زندگی کا کٹھن سفر کاٹ دیتے ہیں. ایسے ہی حالات میں زندگی گزارنے والوں کے لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا: صحن غربت میں قضا دیر سے مت آیا کر، خرچ تدفین کا لگ جاتا ہے بیماری میں. کس قدر دکھ ہے اس شعر میں، آپ دیکھیں. صحن غربت میں، قضا کہتے ہیں موت کو، صحن غربت میں یعنی اے موت تو غریب کے گھر دیر سے نہ آیا کر، خرچ تدفین کا لگ جاتا ہے بیماری میں. تو اس کا بیچارے کا جو کفن دفن کا خرچہ ہے وہ اس کی بیماری میں لگ جاتا ہے. اگر غریب کو موت آنی ہے تو ایسے ہی آ جائے، وہ بیچارہ بیماری کا علاج کروائے یا اپنے کفن دفن کا انتظام کرے، اس کے لیے یہ بھی مشکل ہے.